ناظرین، سیاست میں کچھ ایسے بھونچال آتے ہیں کہ جن کے اوپر کبھی یقین ہی نہیں ہوتا۔ ان میں سب سے بڑا بھونچال جو ابھی ہماری حالیہ سیاست میں آیا ہے وہ ہے کامران ٹیسوری سندھ کے گورنر کی برطرفی اور ان کی جگہ پر نہال ہاشمی کی نامزدگی۔ کامران ٹیسوری ایم کیو ایم کے نمائندہ تھے اور وہ نگران حکومت میں ہی سندھ کے گورنر لگائے گئے، اور اس کے بعد جب پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت اسلام آباد میں آئی تو ان کو کامران ٹیسوری ایک تحفے میں ملے۔ اب اس وقت جب حکومت کی فارمیشن ہو رہی تھی اور جوڑ توڑ ہو رہا تھا تو وہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ان صوبوں میں آئینی عہدے لینے پر اصرار کیا جہاں پہ ان کی حکومت نہیں تھی، جیسا کہ خیبر پختونخوا اور جیسا کہ پنجاب۔ سندھ میں چونکہ ان کی اپنی حکومت تھی تو وہاں پہ گورنر ہونے کا کوئی خاص ان کو فائدہ نہیں تھا، تو اس پہ انہوں نے اصرار نہیں کیا۔ بلوچستان بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو تحفے میں مل گیا تو وہاں پر بھی انہوں نے گورنر کی نامزدگی پر اصرار نہیں کیا۔ اب ادھر ٹیسوری صاحب بیٹھ گئے اور انہوں نے گورنر ہاؤس میں اپنے طور کا ایک بہت بڑا میلہ سجانے کی کوشش کی، اور وہ اس میں کامیاب بھی رہے۔ کبھی وہ ادھر طالب علموں کو بلا لیتے، کبھی ٹریڈرز کو بلا لیتے، کبھی خواتین رہنما کو بلا لیتے، کبھی علماء کو بلا لیتے، کبھی کہتے کہ جی گورنر ہاؤس میں میں نے آئی ٹی کی کلاسیں لگانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ کبھی انہوں نے آج کل جو آخری ان کا سٹنٹ چل رہا تھا وہ تھا افطار پارٹی۔ اچھا، کامران ٹیسوری ایک بہت بڑے بزنس مین ہیں، گلف میں ان کا بہت بڑا بزنس ہے اور وہ بلڈرز ہیں، کنسٹرکشن کے کاروبار سے وابستہ ہیں، اور انہوں نے کوئی کبھی گورنمنٹ کے فنڈز کا سہارا نہیں لیا، اور شاید اپنے بے بہا مال اور دولت کی وجہ سے ہی وہ ایم کیو ایم کے اہم کارکن، رہنما اور لیڈر کے طور پر سامنے آیا، اور پھر اس بہت بڑے عہدے کے لیے بھی ان کی نامزدگی ہو گئی۔ اس سے پہلے سندھ کی گورنرشپ کے لیے طویل ترین اس عہدے پر رہنے کا جو اعزاز تھا وہ عشرت العباد کو حاصل تھا۔ وہ بھی پرویز مشرف کے دور سے اس عہدے پر بیٹھے، اور بعد میں جب پریزیڈنٹ آصف علی زرداری نے اس ملک میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بنائی اور سندھ میں بھی ان کی اپنی حکومت تھی، تو وہاں پہ انہوں نے عشرت العباد کو گو بٹوین کام کے لیے رکھا کہ ایم کیو ایم کے ساتھ، ایم کیو ایم کے لیڈرشپ کے ساتھ بات چیت کے لیے اور معاملات سدھارنے کے لیے ان کی پیغام رسانی اور ان کا سورس بہت اچھے طریقے سے استعمال ہو رہا تھا۔ اب عشرت العباد گئے، اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت نے اپنی پسند کے گورنر ادھر لگائے، اس میں زبیر صاحب بھی کچھ عرصے کے لیے گورنر سندھ رہے۔ اب آ جاتے ہیں کامران ٹیسوری کی طرف۔ کامران ٹیسوری گورنر ہاؤس کو اس طرح استعمال کر رہے تھے کہ جیسے اس میں انہوں نے آئندہ 10 15 20 سال کے لیے رہنا ہے یا مستقل ہی رہنا ہے۔ وہ اپنے آپ کو ایک فار لائف گورنر کے طور پر پیش کرتے تھے۔ گاہے بگاہے ان کی ریموول کی خبریں لیک ہوتی تھیں، لیکن ان خبروں میں کوئی ایسا دم نہیں ہوتا تھا، وہ خبریں دم توڑ جاتی تھیں۔ ایک دفعہ ہم نے سنا جی بشیر میمن کو گورنر سندھ بنانے کی تیاری ہو رہی ہے۔ اس خبر کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کی تیوریاں چڑھی، کیونکہ بشیر میمن کی آصف علی زرداری کے ساتھ ایک ذاتی قسم کی مخاصمت ہے، اور ویسے بھی وہ کوئی سیاسی کارکن نہیں ہے، تو میرے خیال میں اس بات پر پاکستان مسلم لیگ نواز کی قیادت کو ایک کوئی سخت پیغام بھجوایا گیا، جس پر وہ خبریں دب گئیں۔ نہال ہاشمی کی گورنر سندھ کے طور پر نامزدگی کسی طور پر بھی خبروں میں نہیں تھی۔
میرے خیال میں صرف اگر پتہ تھا تو صرف نہال ہاشمی کو ہی تھا، باقی کسی کو نہیں تھا. یا ہو سکتا ہے کہ اعلیٰ ترین لیول پر پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو اس سلسلے میں اعتماد میں لیا گیا ہو. لیکن جو اب سب سے بڑا کام جو ہوا وہ یہ تھا کہ کامران ٹیسوری کو اس چیز کے لیے اعتماد میں لیا گیا. اگر ان کو شاید پیغام بھجوایا جاتا کہ بھئی ہم نے نہال ہاشمی کو گورنر سندھ لگانا ہے تو آپ ذرا خدا کے لیے ریزائن کر دیں، کوئی چھٹی لے کے چلے جائیں، بیماری کا بہانہ کر دیں، یا کہہ دیں کہ جی میں نے بہت خدمت کر لی ہے صوبے کی، اب کسی اور کو موقع ملنا چاہیے. تو یہ ذرا جو ہے نا کوئی باوقار طریقہ ہو جاتا. لیکن حکومت نے اس کے لیے یہ راستہ نہیں چنا. ان کو اس بات پر اچانک ہی، جیسے اسے کہتے ہیں انگلش میں ایمبش کرنا یا شب خون مارنا، وہ گورنر ہاؤس میں بیٹھے جب افطار کے ارینجمنٹ دیکھ رہے تھے اور کھجوریں اور دہی بلے پکوڑے ان کا حساب کتاب کر رہے تھے، تو اچانک ان کو پیغام ملا کہ بھی یہ افطاری آج گورنر ہاؤس میں نہیں ہوگی بلکہ آپ کے اپنے گھر ہوگی اور آپ بھی ادھر ہی چلے جائیں. اس بات پہ اب وہ بہت نہ صرف سخت پریشان ہیں بلکہ غصے میں ہیں اور بار بار چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ جی میں آپ کو بتاؤں گا، میرے سینے میں بہت سارے راز ہیں، میری زبان کھلی تو ملک میں طوفان آ جائے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا. اس چیز سے ایک بات تو ثابت ہو گئی ہے کہ ایم کیو ایم کی لیڈرشپ کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کوئی نہیں کھڑی ہوئی، اور غالباً اب انہیں یہ بھی کہہ دیا جائے گا کہ بھئی آپ اس حکومت سے بھی نکلیں. آنے والے دنوں میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ کراچی کا مینڈیٹ کہا جاتا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کا تھا، تو کراچی دوبارہ سے پاکستان تحریک انصاف کو دیا جائے تاکہ جو دھاندلی کا زیادہ شور ہوتا ہے وہ کچھ تو ختم ہو جائے. تو اس حد تک ایم کیو ایم کو اب کارنر کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. کامران ٹیسوری صاحب کو اب چاہیے کہ وہ کراچی کی بلدیاتی سیاست میں زور شور سے حصہ لیں، کراچی کے لیے فلاحی کام کریں. انہوں نے گورنر ہاؤس میں بہت اچھا وقت گزارا ہے، تو آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ کراچی کے عوام ان کو دوبارہ کسی عہدے کے لیے منتخب کر لیں. اجازت دیجیے، خدا حافظ.